اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب من صلی بالناس وذکر حاجتہ فتخطاہم، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے بس اسے اپنی حاجت کوئی ضرورت یاد آ جائے وہ لوگوں کے درمیان سے گزر کے جائے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ترجمہ الباب کے تحت لے کر آئے ہیں، اس کے راوی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ فسلم، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، فقام مسرعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، آقا حضور علیہ السلام لوگوں کی گردنیں پھیلانگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی زوجہ محترمہ کی حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آقا حضور علیہ السلام کا نماز پڑھا کر بیٹھنے کا معمول مبارک تھا، جیسا کہ پچھلے ابواب میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو سلام پھیر کر تھوڑی دیر مصلی مبارک پر تشریف فرما رہے تھے، لیکن اس دن جو ہے آقا حضور علیہ السلام اپنے معمول کے برعکس جو ہے سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ ففزع الناس من سرعتہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو آقا حضور علیہ السلام کی سرعت اور جلدی پر تعجب ہوا، گھبراہٹ بھی ہوئی کہ آقا حضور علیہ السلام آج مصلی مبارک پر تشریف فرما نہیں ہوئے، سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام تھوڑی دیر بعد دوبارہ پلٹ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے پاس تشریف لائے تو آقا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین آقا حضور علیہ السلام کی سرعت اور جلدی پر متعجب ہیں، حیران ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کرم کرتے ہوئے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ آقا حضور علیہ السلام وجہ بیان کرنے کے پابند تو نہیں تھے، ایک آدمی نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہے، اس اپنی ضرورت کے تحت چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے دوسرے کو بتانے کا پابند نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرماتے ہوئے صحابہ کرام پہ کرم فرمایا تو فرما دیا، ذکرت شیئا من تبر عندنا، کہ ہمارے ہاں سونا پڑا تھا۔ تبر کہتے ہیں سونا، یہ سونے کی ڈلی جو ہوتی ہے وہ تبر ہوتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا دوران نماز مجھے وہ سونے کی ڈلی یاد آئی، فقرئت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، تو میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ سونے کی ڈلی جو دوران نماز مجھے یاد آئی کہ وہ صدقہ کرنی ہے، وہ آگے تقسیم کرنی ہے، تو میرا نماز کے اندر دھیان اور خیال رہا کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ نماز عصر میں نے ادا کی تو دوران نماز ہی خیال آتا رہا کہ اب یہ صدقے کی ڈلی سونے کی ہمارے گھر پڑی رہے اور رات آ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، شام آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اسے خرچ کر دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی تھی اس میں یہ تھا کہ آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے اور پھر اپنے گھر میں اتنا رکھنا بھی گوارا نہ کرتے کہ رات گزر جائے دوسرے دن تقسیم کر لیں گے۔ اس قدر فکر جو ہے دامن گیر ہو گئی، دوران نماز ہی خیال جو ہے غالب ہو گیا کہ اسے جلد از جلد جو ہے تقسیم کرنا چاہیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، میں گھر گیا اور گھر والوں کو جا کر حکم دیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران خیال وغیرہ جو ہے، اس طرح کا خیال جو نیک کام کا خیال ہے وہ آ جائے اور پھر نئے کام کرنے کی فکر بندے کو رہے، تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ کوئی نماز کے معنی نماز کے معنی نہیں ہے۔ جسے کسی کام کا ذوق شوق ہوتا ہے وہ کام کرنے کا نماز کے دوران بھی خیال پلاننگ اس حوالے سے بندے کو خیال آتا رہتا ہے، فکر دامنگیر رہتی ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ بخاری شریف میں شروع میں یہ ان کا قول مبارک پڑھ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دوران نماز ہی میں لشکر بھی تیار کر رہا ہوتا ہوں، یعنی انہیں یہ فکر رہتی کہ فلاں علاقے میں لشکر کشی کے لیے جو ہے جانا ہے، فوج روانہ کرنی ہے، مہم پہ فلاں مہم پہ لوگوں کو بھیجنا ہے، غلبہ اسلام کے لیے دن رات ان کی سرگرمی ہوتی تھی، اس لیے وہ دوران نماز بھی انہیں خیال ہوتا کہ میں لشکر تیار کروں گا، فلاں پہ روانہ کروں گا۔ تو یہ اس طرح کا خیال آ جانا دوران نماز یہ معنی نماز کے معنی بھی نہیں ہے، اور یہ گویا کہ ایک اچھی فکر مندی ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کام کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، تو آقا حضور علیہ السلام نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ رات اگر ہمارے گھر پہ پڑا رہے وہ سونا تو کیا حرج ہے، دوسرے دن تقسیم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوران نماز مجھے خیال آیا، اور پھر نماز کے بعد جو مصلی مبارک پر بیٹھنے کا معمول تھا اس کو بھی چھوڑا اور جلدی جلدی آپ تشریف لے گئے۔ اور اس میں فقہائے کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں تو بندہ صفوں کے درمیان سے جا سکتا ہے، ویسے تو بغیر ضرورت کے گردنیں پھیلانگنا منع ہے، نامناسب ہے، لیکن کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تو اس کے تحت کوئی ایک آدمی جلدی جانا چاہے، نماز ہو چکی ہے یا بعد میں آتا ہے تو گردنیں پھیلانگ کے اندر آگے آنے کی ضرورت ہے، جس کی مجبوری ہے، مثال کے طور پہ امام ہی آتا ہے، لوگ آگے سب بندی میں مشغول ہوتے ہیں، یہ سب بنائے بیٹھے ہیں، تو اس کا آگے آنا جائز ہوتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح جلدی جلدی تشریف لے گئے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حکم دیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اور اس میں بعض اہل علم نے یہ بھی پھر نکتہ بیان کیا کہ جو رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے یا ایک فریضہ ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس میں تاخیر کی جائے تو قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ صدقہ دینے میں جو تاخیر ہوگی وہ قیامت کے دن انسان کو روک لے گی، اس کے لیے حساب کتاب ہوگا۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بات اچھی نہ لگی، پسند نہ لگی، فکرے تو کہ مجھے یہ روک لے۔ اب یہ روک لے ایک یہ کہ جو میرے فکر اور مجھے خیال ہے کہ صدقہ گھر میں پڑا ہے تو اسے جلد از جلد راہ خدا میں خرچ کر دینا چاہیے۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فکر مبارک بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ضرورت سے زائد چیز نہ رکھتے، اور پھر صدقہ وغیرہ جو کرنا ہوتا وہ آپ شام سے پہلے کر دیا کرتے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، لوگوں کے کام آ جائیں، اور اگر کسی اور کی طرف سے بطور امانت ہو تو وہ بھی جلد ادا کرنے کا ہے کہ وہ بھی جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب الانفطال والانصراف بین الیمین والشمال، کہ یہ دائیں اور بائیں جو ہے پھر جانا نماز کے بعد جب بندہ سلام پھیرتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے پیچھے پورا ایک باب قائم فرمایا کہ جس میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر چہرہ انور جو تھا وہ نمازیوں کی طرف کرتے، رخ انور
نمازیوں کی طرف کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تینوں ماہ جو ہے نا عمل مبارک ملتے ہیں کہ نماز سے جب فارغ ہوتے سلام پھیر کے چہرہ انور نمازیوں کی طرف بھی ہوتا اور زیادہ تر جو ہے وہ دائیں طرف ہوتا، اور پھر دوسری جانب جو ہے جس کو ہم بائیں جانب کہتے ہیں اس جانب بھی جو ہے وہ چہرہ مبارک ہوتا تھا۔ تو یہ تینوں صورتیں اور تینوں حالتیں ہی درست ہیں، اگرچہ زیادہ تر جو ہے وہ دائیں جانب کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ باب قائم فرمایا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دائیں اور بائیں پھرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک بتا رہے ہیں کہ آپ دائیں اور بائیں پھر لیتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو چہرہ دائیں بھی کر لیتے تو بائیں بھی کر لیتے، اور اس شخص پہ عیب بھی لگاتے تھے، تنقید کرتے تھے، جو کہتا نہیں دائیں جانب ہی ہونا چاہیے اور جو کہتا صرف اور صرف چہرہ دائیں جانب ہونا چاہیے، اس کی تنقید بھی کرتے۔ اس لیے تنقید کرتے کہ دوسری جانب بھی جو بائیں جانب ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی اگر بندہ ضرورت کے تحت بائیں جانب بھی منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی منع نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک اصول واضح کرنے کے لیے، شریعت کے احکام واضح کرنے کے لیے جو ہے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول یہ کرتے تھے کہ کوئی بائیں جانب بھی اگر چہرہ کر لے تو وہ بھی منع نہیں ہے۔ اس باب کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مبارک ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز سے کچھ حصہ بھی نہ دے، کچھ حصہ بھی اچھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف دائیں جانب پھرنا ہے، صرف اور صرف یرا ان حقا علی اللہ ینصرف الا عن یمینے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صرف اور صرف دائیں جانب بھی بیٹھوں گا، کسی اور جانب چہرے کرنے کو میں جائز نہیں سمجھتا، اگر کوئی ایسے کرے گا تو گویا کہ وہ اپنی نماز سے کچھ حصہ شیطان کو دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام جو ناجائز نہیں ہے اسے ناجائز قرار دینا یہ بھی تو ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے شیطان خوش ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرمایا جو ایسے کہے گا گویا کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ شیطان کو دے رہا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ، میں نے تو آقا حضور علیہ السلام کو بسا اوقات دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ دائیں جانب کی جو دوسری جانب ہوتی ہے اس جانب بھی پھر جایا کرتے تھے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران نماز سے جب فارغ ہو تو دائیں جانب بھی چہرہ کر سکتا ہے، بائیں جانب بھی چہرہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ جو آدمی کچا لہسن اور پیاز اور گندنا یہ چیزیں جو ہے نا ان کے متعلق جو آیا کہ ان چیزوں کو کھا کر جو ہے مسجد میں جانا نماز کے لیے یہ کیسا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ذکر کیا ترجمات الباب میں ہی کہ جو آدمی لہسن کھائے یا راوی کہتے ہیں پیاز کھائے، بھوک کی وجہ سے کھائے یا بغیر بھوک کے کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور اس حدیث اس ترجمات الباب کے تحت حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس درخت سے مراد کیا تھا لہسن تھا، اس سے کھائے وہ ہماری مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے، ہماری مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ روایت لی ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے اس سے مراد ہے کچا لہسن، ظاہر ہے وہ زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ مخلد بن یزید تو کہتے ابن جریج سے کہ یہاں یا کی بجائے بھی نتن کا لفظ ہے، نتن میں نے بدبو یعنی اس کی بدبو مراد ہے، اس کی بدبو۔ اور دوسری حدیث پاک اس ترجمات الباب کے تحت آئی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غزوہ خیبر میں آپ نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا جو اس شجرہ سے یعنی لہسن کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اگلی حدیث پاک جو سند کے ساتھ لے کر آئے وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جو آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے، فَلْيَعْتَزِلْنَا، علیحدہ رہے، یا راوی کہتے ہیں کہ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، ہماری مسجد سے دور رہے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، گھر میں بیٹھا رہے۔ اور دوسری روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں، تو آقا حضور علیہ السلام نے اس میں بو پائی، سوال کیا تو خبر دی گئی کہ اس میں سبزیاں ہیں اس طرح کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی بات دوستوں کو آپ دے دیں جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو دی گئی وہ بھی کھانا پسند نہیں کر رہا، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے نہ کھایا، پسند نہ کیا، تو آگے جس کو دیا گیا وہ بھی آگے نہیں کھا رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل، تو کھا لے، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجِي، میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تو سرگوشی نہیں کرتا۔ یعنی میرے پاس ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، وحی خدا بھی آتی ہے، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ظاہر صحابی رسول تو اس طرح نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا تو کھا لے، میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے، اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تو سرگوشی نہیں کرتا، اس سے مناجات تو نہیں کرتا جس سے میں کرتا ہوں، لہذا تیرے لیے اجازت ہے کہ تو یہ کھا سکتا ہے۔ اس میں احمد بن صالح کہتے ہیں ابن واب سے کہ قدر کا جہاں لفظ آیا ہے نا ہنڈیا، وہاں بدر ہے، یعنی ابن واب کہتے ہیں طبق، ایک ٹرے تھا نا، بڑا برتن تھا جس میں اس طرح کی سبزیاں تھیں۔ اور لیث ابو صفوان نے یونس سے جو یہ بیان کیا، انہوں نے یہ قدر والا جو قصہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ امام زہری صاحب کا قول ہے یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، بہرحال یہ ہنڈیا والا جو واقعہ ہے اس حوالے سے یہ رائے ہے۔ اور آخری حدیث پاک اس ترجمہ الباب کی جو حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لہسن کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس شجرہ سے یعنی لہسن کے متعلق فرمایا جو اس سے کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز میں بھی شامل نہ ہو۔ تو ان ساری احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ لہسن ہے، پیاز ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی بدبودار چیزیں ہیں وہ کھا کر مسجد میں جانا اس حال میں جب منہ سے بو آ رہی ہے تو یہ مناسب ہے، ہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک بو ختم نہیں ہوتی مسجد میں نہ جائیں، اس لیے کہ مسجد میں باقی نمازیوں کو بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ فرشتے بھی مسجد میں نماز میں حاضر اور شریک ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی کھا کر، صرف یہی نہیں ہے کہ صرف لہسن ہے، پیاز ہے، بلکہ اگر کوئی سگریٹ وغیرہ پیتا ہے یا حقہ نوشی ہے، کوئی ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے جس کے ساتھ منہ میں بدبو آتی ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کو جب تک زائل نہ کر لیا جائے، بو کو ختم نہ کر لیا جائے، مسجد میں نہ جایا جائے۔ اور مزید اس پہ قیاس کرتے ہوئے تو علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کھا پی کر جن سے منہ سے بدبو بنتی ہے، اگر جانا منع ہے مسجد میں اور حقیقتاً منع ہے، تو پھر یہ ہے کہ باقی جو مسلمانوں کے اجتماعات ہیں، باقی پاکیزہ محافل ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اور خوشی غمی کے مواقع پہ لوگ جہاں پہ جمع ہے وہاں پر بھی پھر اس حال میں نہیں جانا چاہیے، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مسئلہ تو یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بندے کے منہ میں ویسے بو پیدا ہوتی ہے
تو اس کو بھی بو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے مسواک کا استعمال ہے۔ اگر سنت مبارکہ کے مطابق جو ہے آدمی مسواک استعمال کرے تو اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بو وغیرہ پیدا نہیں ہوتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی مطلب ہے تھوڑی دیر بعد مسجد میں جانا ہے نماز باجماعت کے لیے یا کسی اجتماع اور محفل کے لیے، تو انہیں پھر یہ کچا لہسن ہے، کچا پیاز ہے جس سے زیادہ بدبو ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ اور اس ضمن میں ایک مسئلہ، آج موسم سرما ہے تو موسم سرما میں جرابیں لوگ پہن کے آتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے، زیادہ دیر جرابیں پہن کے بند جوتے پہنے رکھتے ہیں، بوٹ کے اندر جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ دیر کے بعد جب جوتے سے پاؤں نکالتے ہیں تو اس طرح وہی لے آگے پھر ظاہر جرابیں پہنی ہوتی مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر جرابیں اتارتے ہیں تو بہت زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جرابیں صاف ستھری رکھیں اور پھر اس حال میں رکھیں کہ مسجد میں جائیں تو وہ پھر جرابوں کے اندر بدبو نہ آ رہی ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ بھی جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں پہ جرابیں اتار کے وضو کر کے صاف ستھری حالت میں مسجد میں جانا چاہیے، تاکہ باقی نمازیوں کو یا مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، ان احادیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کی آپ نے یہ تقریباً 3 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، ان کا تقاضا بنتا ہے کہ کوئی بھی بو والی چیز جو ہے وہ بندے کو اپنے ساتھ رکھنی نہیں چاہیے، اور اگر جسم سے یا اس طرح کی کسی اور چیز جو جسم کے ساتھ لگی ہے جس سے بو آتی ہے، تو اس حالت میں باقی مسلمانوں کے اجتماع میں، ان کی محفل میں، ان کی کلاس میں اور جہاں پہ لوگ جمع ہیں وہاں پہ جانے سے اس وقت تک گریز کرنی چاہیے جب تک وہ بو دور نہیں کر لیتا۔ اور اس سے یہ بات بھی پھر پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر صفائی اور طہارت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور بظاہر اگرچہ جسم کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی، یہ تو ایک گویا کہ اندر کے حصے سے بو آ رہی ہے، تو اسلام نے اس کی صفائی ستھرائی کے انتظام کا بھی باقاعدہ طور پہ حکم دیا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اگر کسی منہ سے نکلنے والی بو سے دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا، اس کا انتظام کر دیا گیا، پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اذیت دے، تکلیف دے کو بات کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، غلط قسم کی بات کرتا ہے جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، تو وہ کتنا جرم ہے اسلام کی روشنی میں۔ یعنی یہ اسلام کی حقیقی روح ہے نا، جو آج ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے ترجمۃ الباب میں تقریباً یہ 6 چیزیں ذکر فرمائی کہ بچوں کا وضو کرنا، ان پہ غسل اور طہارت کب لازم آتی ہے، اور ان کا جماعت میں عیدین میں حاضر ہونا، نماز جنازہ میں شریف ہونا، اور ان کی صف بندی کے بارے میں یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا۔ اس کے ضمن میں جو حدیث مبارکہ لے کر آئے اس سے بظاہر سارے اجزاء ترجمۃ الباب کے تو ثابت نہیں ہوتے، لیکن وہ التزامی طور پر کچھ چیزیں ساتھ ثابت ہو بھی جاتی ہیں۔ بہرحال اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بچے اگرچہ نابالغ ہیں ان کو ان چیزوں کی عادت، تعلیم، تربیت یہ تو دینی چاہیے، اور اس لیے کہ تک بالغ ہوں تو ان پر جو چیزیں لازم آتی ہیں بالغ ہونے سے انہیں ان مسائل اور احکام کی تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ ان پر عمل کر سکیں گے، تو لہذا ان کو بالغ ہونے سے پہلے بھی ان چیزوں کی تمیز، تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے وہ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی قبر کے پاس سے گزرا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس قبر کے پاس سے ہوا
وہ شخص بھی حضور کے ساتھ تھے. جو قبر ایک الگ تھلگ جو بنائی گئی ہوتا ہے نا کہ وہ نئی قبر بنائی جاتی تو ظاہر ہے وہ قبرستان میں ایک سائڈ پہ جہاں پہ جگہ خالی ہوتی وہاں پہ بنائی جاتی ہے. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے امام شافعی کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا جو حضور کے ساتھ تھے، جو حضور کے ساتھ. آگے وہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا بھی ہے اس روایت کے آخر میں کہ امام شافعی صاحب سے پوچھا گیا من حدثک، یہ کس نے حدیث بیان کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابن عباس. کیا کس نے بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گویا کہ اس کے راوی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس قبر کے پاس سے گزرے فَأَمَّهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. وَصَفُّوا عَلَيْهِ، تو جو لوگ حضور کے ساتھ تھے انہوں نے صف بندی کی، انہوں نے صف بنائی، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے، چھوٹی عمر کے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نماز جنازہ میں شریک بھی ہوئے، پھر صف بندی کے اندر بھی شامل ہوئے. تو جو بچے ہیں اگرچہ بالغ نہیں ہیں پھر بھی ان پر نماز ابھی فرض نہیں ہے، لیکن انہیں آداب تعلیم و تربیت تو دینا چاہیے. یہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ ابھی بالغ نہیں تھے تو آپ نماز جنازہ میں شریک بھی تھے اور پھر آپ جو ہے وہ صف بندی کے اندر بھی شامل تھے. اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے وہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعۃ المبارک کے دن غسل واجب ہے. واجب بمعنی ثابت ہے، واجب معنی ہاں جو شریعت مطہرہ میں ثابت ہے. یعنی چونکہ جمعۃ المبارک کا غسل جو ہے مسنون ہے، سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہے. یہ مطلب اور مراد ہے، اس لیے کہ یہ واجب کا جو مطلب اور معنی ہم سمجھتے ہیں جو فقہی لحاظ سے ہے، یہ تو فقہ کی اصطلاحات ہی بعد میں بنی ہے، فقہ کی اصطلاحات ہی ہاں یہ مطلب یہی ہے کہ وہ ہر جو ہے نا بالغ آدمی پر جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ثابت ہے، اسے غسل کرنا چاہیے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں طہارت اور صفائی ستھرائی کا کتنا انتظام ہے. چونکہ جمعۃ المبارک کی اجتماع میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، جب زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو انہیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ غسل کر کے جائیں گے تاکہ کسی کو دوسرے کے جسم سے کوئی پسینہ وغیرہ کی میل کی کوئی بدبو وغیرہ نہ آ سکے. اور اس سے اگلی حدیث پاک ہے جو پیچھے آپ 2-3 مرتبہ شاید اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے ہاں رات گزاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو باقاعدہ طور پر بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے ہاں رات گزاریں گے اور ابھی عمر بھی چھوٹی تھی، بچپن کا عالم تھا. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات کا مشاہدہ کر کے آئیں گے. اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ سمجھنے، جاننے، پہچاننے کا کتنا شوق تھا کہ جو ایک رات کا لمحہ ہوتا ہے اس لمحے پہ بھی آقا حضور اٹھ کر جو عبادت اور بندگی کرتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں، کیسے عبادت اور بندگی کرتے ہیں، وہ سارے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قصے میں اٹھے، آقا حضور نے ایک بوسیدہ مشق تھی اس سے آپ نے وضو کیا، وضوءً خفیفا یخفف امر راوی جو ہے نا اس کو قدرے وہ بیان کرتے مختصر سا، یعنی بہت دیر کے ساتھ یا زیادہ ٹائم لے کر نہیں، تھوڑے وقت میں جو ہوتا ہے مختصر سا وضو فرمایا، مبالغہ نہیں کیا، مطلب یہ ہے. اور پھر آقا حضور اٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، میں اٹھا، میں نے وضو کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا.
یہ ہے سنت مبارکہ کی اتباع کا ذوق، شوق اور جنون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھے، جیسے اس مشق کے پاس گئے، جیسے وضو کیا، جیسے قیام، سارے حالات میں، احوال میں عبداللہ بن عباس نے حضور کی اتباع اور پیروی کی۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ ابھی عمر بھی کوئی بڑی نہیں تھی، لیکن ذوق شوق اتنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ اپنے عمل مبارک کو کر رہے ہیں ایسے ہی میں بھی عمل مبارک کروں۔ کیا بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں آقا حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے ایک جانب کھڑا ہو گیا، تو آقا حضور نے مجھے دوسری جانب جو دائیں جانب تھی اس جانب پھیر دیا، اور پھر نماز کتنی پڑھی حضور نے؟ ثم صلی ما شاء اللہ، صلی ما شاء اللہ بولتے ہیں، بہت بڑی نماز، بہت لمبی نماز، بہت خوبصورت نماز، اور آقا حضور نے تو نماز پڑھی اس رات ماشاء اللہ۔ کیا بات ہے! یہ جو کہتے ہیں نا بڑی چیز کو مطلب بڑی گاڑی ہے، بڑی کوٹھی مکان ہے، اوپر لکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، دوسرا مسلمان بھائی اسے کہتا ہے ماشاء اللہ، کمال ہو گیا، اتنی بڑی بات۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے جو رات نماز پڑھی وہ کیسی نماز تھی؟ ماشاء اللہ، وہ تو بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے تھی، اور بڑا قیام طویل، قرات جتنی عمدہ اور خوبصورت، رکوع اور سجود کتنا پیارا، یہ ساری چیزیں ایسی فرمایا ماشاء اللہ۔ پھر کہتے ہیں آقا حضور علیہ السلام آرام فرما گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ سونے وقت جو ایک آواز آتی ہے سانس کی وہ بھی آنا شروع ہو گئی۔ آقا حضور علیہ السلام کے پاس پھر منادی آئے، مؤذن آئے حضور کو نماز کے لیے دعوت دینے بلانے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ان کے ساتھ گئے، اٹھ کر آقا حضور نے نماز پڑھی، فصلی ولم یتوضا، نماز پڑھی، آقا حضور نے جا کے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا، آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عمر صاحب سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل مبارک نہیں سوتا، تو حضرت عمر صاحب کہنے لگے میں نے عبید بن عمیر سے یہ سنا ہے، فرماتے تھے کہ ان رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کی خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے پڑھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اس کا ذکر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کیا، اس کی حکایت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی تھی کہ جس میں فرمایا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اے صاحبزادے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ نبیوں کی جو خواب ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی جو بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل مبارک جاگتا تھا، سوتا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی کہ کلام الہی کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی کلام آئے اور نبی کا دل آگے سو رہا ہو تو یہ کلام الہی کے ادب احترام کے بھی خلاف تھا۔ تو رب تعالیٰ نے نبیوں کو یہ شان بخشی ہے کہ ان کے جو ہے نا آنکھیں سوتی ہیں تو دل نہیں سوتا، کسی ٹائم بھی وہی خدا آ جائے تو اللہ کے نبی اس کو لبیک کہتے ہیں، اسی ٹائم اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، باقی لوگوں کی نیند وضو توڑ دیتی ہے، لیکن نبی کی نیند ناقض وضو نہیں توڑتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو شان دی ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس ترجمہ الباب کے تحت ایک اور حدیث پاک جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں، وہ اپنی جدہ محترمہ ملیکہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی تھی، ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہا
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر دعوت کی، فَأَكَلَ مِنْهُ، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانا تناول فرمایا تو حضور نے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فَلِيُصَلِّي بِكُمْ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، میں تمہیں ہاں، اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت کیا کرتے تھے، یعنی بزرگوں کی دعوت کرنا، انہیں خیر و برکت کے لیے گھر بلانا، کھانا پیش کرنا، یہ سارا کام بھی حصول برکت کے لیے ہے۔ اور پھر یہ آقا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک کہ آپ نے دعوت قبول بھی فرمائی، گھر تشریف بھی لے گئے اور پھر کھانا بھی تناول فرمایا، تو اس کے بعد فرمایا آپ لوگ اٹھیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو بزرگ ہیں، عالم ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں دعوت میں جائیں تو وہاں جا کر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، جس سے اہل خانہ کو برکتیں ملیں۔ نماز وہاں پہ پڑھ لیں، تلاوت قرآن مجید کر لیں، جو ختم شریف پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، یہ سارا اہل خانہ کو برکتیں دینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے عمل مبارک سے آپ نے فرمایا اٹھے نماز میں پڑھاتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب آقا حضور نے یہ فرمایا، ظاہر آئے تو آقا حضور کھانے کے لیے دعوت پہ تھے، کھانا کھا کے آپ فرماتے میں نماز بھی پڑھا دیتا ہوں تمہیں۔ حضرت انس کو فکر لے کوئی کہتے میں فوری طور پہ گیا، ہمارے گھر چٹائی جو تھی نا حضور کی خدمت کے لیے، اور بزرگ کہیں نماز پڑھنی ہے تو ان کو پھر مصلی جائے نماز دینی چاہیے نا۔ حضرت انس اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن حضور کے خادم خاص تھے، آقا حضور علیہ السلام کی خدمت کا انہیں 10 سال موقع نصیب ہوا ہے۔ آقا حضور نے جو ہی ارشاد فرمایا کہ اٹھے نماز میں پڑھاتا ہوں، وہ فوری طور پہ جائے نماز ڈھونڈنے چلے گئے۔ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو چٹائی تھی نا، قد اسود من طول ما لبسا، وہ ایک لمبا زمانہ ہونے کی وجہ سے، استعمال میں آنے کی وجہ سے وہ مطلب کچھ سیاہ ہو چکی تھی، بلیک ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک چیز جو ہے بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے ظاہر اس کا وہ کلر پہلے والا نہیں رہتا، تو کہتے اس حالت میں تھی۔ فردحتہ بماء، آقا حضور کو پیش کرنی تھی نا، خود نماز پڑھنی ہوتی میں پڑھ لیتا، میری امی نے نماز پڑھنی ہوتی، ابو نے پڑھنی ہوتی، وہ تو میں پیش کر دیتا، لیکن نماز پڑھنی تھی جائے نماز پہ حضور نے، تو کہتے ہیں میں نے اس پہ پانی چھڑ کے اس کو صاف کیا۔ یہ ہے خدمت کے آداب اور طریقے، اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی کہے جی مجھے حکم کرے تو پھر میں نے کرنی ہے۔ خدمت خادم خود کرتا ہے نا، وہ اپنی خوش قسمتی سے کرتا ہے، اپنے ذوق شوق سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو خدمت کے طریقے اور آداب آ جاتے ہیں، جب وہ کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جو کہا جائے صرف وہ ہی کرے۔ کچھ خدام ہوتے ہیں جتنا کہا جائے اتنا کر کے پھر ٹھہر جاتے ہیں، وہ خدمت نہیں ہوتی۔ اصل خادم ہوتا ہے جو خود دیکھتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے نماز لے آؤ، حضور نے اتنا ہی فرمایا میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی گیا، میں نے وہ ہماری چٹائی تھی گھر پہ، تو وہ قدرے پرانی ہونے کی وجہ سے، وہ استعمال میں آتے رہنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکی تھی، تو میں نے اس پہ پانی چھڑ کے اس کو صاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آقا حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، والیتیم معی والعجوز من ورائنا، یتیم لڑکا بھی میرے ساتھ تھا اور یہ بڑھیا ماں جو تھی یہ ہمارے پیچھے تھی۔ اس سے سب بندی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بالغ مردوں کی صفیں آگے ہونی چاہیے، پھر نابالغ بچوں کی، پھر آگے عورتوں کی، یعنی یہ ترتیب بھی اس حدیث پاک سے ملتی ہے۔ فصلی بنا رکعتین، آقا حضور علیہ السلام نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھا دی، 2 رکعتیں نماز پڑھا دی۔ فرض نماز کے علاوہ جو نفل ہوتے ہیں ان کی جماعت تداعی کے ساتھ فقہائے کرام فرماتے ہیں مکروہ ہے، اعلانیہ اعلان کر کے لوگوں کو بلانا، لیکن اگر 2-4 لوگ ہیں اکٹھے، ان کو ذوق شوق ہے کہ ہم نماز نفل پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال آج تو چونکہ نماز تسبیح وغیرہ یا اس طرح کے نوافل کی جماعت جو ہے وہ مساجد کے اندر بعض مخصوص راتوں میں ہوتی ہے، اس کو اہل علم نے، بعض اہل علم نے بہتر بھی جانا ہے کہ لوگوں کے اندر ترغیب ہے، ذوق شوق کے نیت سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے
کہ بغیر اعلان کے تو دو چار لوگ کھڑے ہیں، اعلانیہ طور پہ وہ نماز اس طرح پڑھ لیں تو اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کی کباہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اسی باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت بھی آ گئی، یہ بھی پہلے چونکہ گزر چکی ہے، میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات نہیں کرتا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں گدی پہ سوار ہو کے آیا، میں کہ بالغ ہونے کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آگے سترا تھا، تو کہتے ہیں میں صف کے کچھ حصے سے آگے سے گزرا، اترا، میں نے وہ اب اس گدی کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، تو میں صف میں شامل ہو گیا، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو اس میں ایک مسئلہ ایک تو بچوں کی جماعت کا بھی ہے نا، کیونکہ آپ ابھی بالغ نہیں تھے تو آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تربیت کی گئی تھی نا، ان کو تعلیم دی گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ باقی یہ پیچھے چونکہ سترہ کے باب میں مسئلہ گزر چکا ہے کہ امام کے آگے سترہ جو ہوتا ہے وہی مقتدی کے لیے سترہ، مقتدی کے لیے الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی روایت میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ایک رات مؤخر فرما دی، حتیٰ نادا عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ندا کی، قد نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو چکے ہیں، عورتیں اور بچے سو چکے ہیں۔ ہاں، آقا حضور علیہ السلام کو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اتنی دیر ہو گئی، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم تھک گئے، ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی صحابہ کرام سے۔ لیکن عورتوں اور بچوں کا ایک تھا کہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ انتظار کر کر کے سو چکے ہیں، ٹائم بہت سارا گزر گیا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر اس نماز کے تمہارے سوا تو کوئی بھی نہیں جو ہے وہ اس ٹائم پڑھنے والا، اور اس وقت اہل مدینہ کے علاوہ اور کوئی نماز بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے تھے، یعنی وہ گویا کہ آقا حضور نے اس مبارک جملے کے ساتھ نماز کی جماعت کی انتظار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ تم لوگ اتنی دیر سے نماز با جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہو۔ اگلی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ اس باب کی آخری روایت ہے۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ اے ابن عباس، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے اس موقع پر؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں حاضر تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے ایک رشتہ داری کی قرابت داری کا تعلق ہے، یہ اتنا قرب کا رشتہ نہ ہوتا، میں اتنے بچپن کی وجہ سے حاضر نہ ہوتا۔ یہ نماز عیدین کے اندر حاضری کا معاملہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کا چونکہ رشتہ دار بھی تھا تو میں اس وقت حضور کے ساتھ حاضر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے لیے جب تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ وہ جو تھا ایک علم تھا جو کثیر بن سلط کا گھر ہے اس کے پاس لگایا گیا، وہاں نماز عید کے لیے مدینہ منورہ میں لوگ جمع ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس ہے، ان کو واعظ و نصیحت کی، انہیں حکم دیا صدقہ خیرات کرنے کا، تو عورتیں اپنے چھلے جو تھے نا وہ اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے پہ ڈال رہی تھی، اور پھر آقا حضور علیہ السلام اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اس واقعہ کے اندر وہ نماز میں عیدین میں بھی شامل ہونے کا، جس طرح جنازے میں شامل ہونے کا ذکر ملا، اور بچوں کا یہ امام بخاری صاحب نے باب قائم کیا نا کہ بچے جو ہیں وہ وضو وغیرہ بھی، غسل بھی، پھر نماز عید بھی اور نماز جنازہ بھی ان میں شرکت کریں۔ میں نے مسئلہ بتا دیا کہ یہ اگرچہ نابالغ بچے پر یہ چیزیں لازم نہیں ہیں لیکن پھر بھی اسے سکھانی چاہیے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کر کے بھی تادیبی طور پہ سزا دے کر بھی اسے کہنا چاہیے نماز پڑھے، تو وہ صرف سکھانا مقصود ہے تاکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ احکام شرعیہ سے آگاہ ہو جائے، جو ہی شریعت کے حکم کے مطابق اس پہ چیزیں لازم اور فرض ہوتی جائیں وہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کر سکے۔ تو بہرحال یہ نماز عید کا اجتماع چونکہ مسجد نبوی شریف سے باہر ہوتا تھا، کھلے میدان میں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، اور یہ بعد کے زمانے میں بھی اسی طرح ہی وہاں پر کھلے
میدان کے اندر اجتماع ہوتا رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔